الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں بندوں کے اوپر جھوم جھوم کر کے برسا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے اندر اس کائنات میں جتنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرماتے ہیں، ان تمام رحمتوں برکتوں میں ہمارا حصہ شامل فرما دے۔ دیکھیں، اس ماہ مقدس کے اندر اکثر مسلمان قرآن مقدس بڑے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ جو حفاظ ہیں وہ تراویح کے اندر قرآن مقدس سننے اور سنانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو غیر حفاظ ہیں وہ تراویح میں پیچھے کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں، اور تراویح سے الگ بھی کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں قرآن مقدس کی تعلیم کی اہمیت سے متعلق اور کچھ باتیں حافظ قرآن کے مقام سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سب سے عمدہ اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند و بالا، جب اللہ رب العزت مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے زیادہ باعظمت، جب اللہ رب العزت مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے زیادہ باوقار، اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام بھی مرتبے اور مقام کے اعتبار سے تمام کلاموں سے اعلیٰ اور افضل۔ اور دیکھیں، جس طرح اللہ جل جلالہ کا کلام تمام کلاموں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اسی طرح اس کلام مقدس کے سیکھنے اور سکھانے والے دنیا کے سب سے افضل انسان۔ اور دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے ارشاد مبارک سے ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کی دولت سے نوازا، اور پھر وہ بندہ کسی ایسے انسان کو جسے کوئی اور چیز عطا کی گئی ہو اپنے سے افضل اور اعلیٰ سمجھے، تو اس بندے نے اللہ رب العزت کے اس انعام کی ناقدری کی جو اللہ رب العزت نے کلام مقدس کی وجہ سے اس کے اوپر فرمایا۔ اسی طرح دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے قرآن مقدس کو حاصل کر لیا، اس بندے نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی کے اندر جمع کر لیا۔
تو پتہ چلا کہ قرآن مقدس کا سیکھنے اور سکھانے والا دنیا کا سب سے افضل انسان ہوتا۔ اسی طرح دیکھیں شرح احیاء کے اندر ان لوگوں کی فہرست درج ہے جو کل قیامت کے ہولناک دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو اس فہرست کے اندر ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی وہاں وہ لوگ بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن مقدس سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر کے اس کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے۔ اور دیکھیں یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مقدس ہی اصل دین ہے، اسی کی بقا اور اشاعت پر دین کا اصل دار و مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، وہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ ہاں البتہ اس کے درجات مختلف ہیں۔ اس کا کمال درجہ یہ ہے کہ آپ مطالب سمیت سیکھیں، آپ مقاصد سمیت سیکھیں، آپ معانی سمیت سیکھیں، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، قرآن مقدس کو سیکھیں ضرور۔ اللہ رب العزت ہر مومن کے دل کی دنیا کو قرآن مقدس کے ذریعے سے آباد فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے پیارے بھائیوں توجہ سے سننے والی حدیث ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کہ وہ بندہ جس کے دل کے اندر قرآن مقدس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، وہ بندہ جس کے سینے کے اندر قرآن مقدس کا کوئی جز محفوظ نہیں، یعنی قرآن مقدس کی کوئی آیت اسے یاد نہیں، قرآن مقدس کی کوئی صورت اسے یاد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسا ہے کالبیت الخرب، جیسے ایک ویران گھر ہوتا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں فارسی کا مشہور مقولہ ہے کہ خانہ خالی را دیو می گرد، کہ جو گھر خالی ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، اس گھر کے اوپر شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں، اس گھر کے اوپر شیاطین کا تسلط ہو جاتا ہے، اس گھر کے اندر شیاطین اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں، اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں جس دل کے اندر قرآن مقدس کی کوئی صورت محفوظ نہیں ہوتی، جس دل کے اندر قرآن مقدس کی کوئی آیت محفوظ نہیں ہوتی، اس دل کے اوپر شیطان کے لیے حملہ کرنا، اس دل کے اوپر شیطان کے لیے اپنا تسلط جمانا یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس دل کو شیطان کو اپنی چالوں میں پھنسانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل شیاطین کی چالوں سے محفوظ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو قرآن مقدس کے ذریعے سے آباد کریں۔ اسی طرح دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس گھر کے اندر خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اس گھر کے اندر فرشتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جس گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس گھر کے اندر تنگی آتی ہے، اس گھر کے اندر بے برکتی آتی ہے، اس گھر کے اندر شیاطین آنے لگتے ہیں، اور فرشتے ایسے گھر کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔
تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر بھی شیاطین کا قبضہ نہ ہو، جنات کا قبضہ نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی قرآن مقدس کے ذریعے سے منور کریں، اپنے گھروں کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں میرے پیارے بھائیوں کہ اپنے گھروں کو قرآن مقدس کے ذریعے سے آباد کریں گے نہیں کریں گے؟ سب کے سب ایک مرتبہ زور سے انشاءاللہ کہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں کو قرآن مقدس کے ذریعے سے آباد فرما دے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن جگہوں پر، جن مکانات پر، جن گھروں پر قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مکانات کو اسی طرح روشن فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ قرآن کی عظمت، اہمیت اور فضیلت کو بہت ہی احسن اور اعلیٰ انداز کے اندر اجاگر کیا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، کہ کل قیامت میں ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ، کہ تو قرآن مقدس کو پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کے درجات اور جنت کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا جا، اور کہا جائے گا ورتل، کہ تو قرآن مقدس کو ٹہر ٹہر کر پڑھ، تو قرآن مقدس کو آہستہ آہستہ اور آرام آرام سے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے کلام کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا۔ اور فرمایا جائے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کیونکہ تیرا آخری مقام، تیرا آخری ٹھکانہ اور تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں جا کر کے تو قرآن مقدس کی آخری آیت کو پڑھے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جتنی آیات ہیں جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں۔ یعنی جو بندہ قرآن مقدس کا حافظ ہوگا، آسان لفظوں میں کہیں کہ وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں ہوگا، وہ جنت کے سب سے عمدہ اور سب سے بہترین درجوں میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ کل آخرت میں وہی بندہ اللہ رب العزت کے سامنے قرآن مقدس کو پڑھ پائے گا جس نے اس دنیا کے اندر بھی قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر قرآن کریم سے محبت رکھی ہوگی، جس نے اس دنیا کے اندر قرآن مقدس کو سیکھا ہوگا اور پھر ہمیشہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر قرآن مقدس کو پڑھنا سیکھا ہوگا اور ہمیشہ اس کی تلاوت کا، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا رہا ہوگا، وہ کلام مقدس کو پڑھتا رہا ہوگا، پڑھاتا رہا ہوگا۔ لیکن ایسا بندہ جس نے قرآن مقدس کو پڑھا بھول گیا، اس نے قرآن مقدس کو طاقوں کی زینت بنا دیا، اس نے قرآن مقدس کو الماریوں کی زینت بنا دیا، اس نے کلام مقدس کو کبھی ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا، اس نے کلام مقدس کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا، اس نے کلام مقدس کو کبھی پڑھ کر نہیں دیکھا، اس نے قرآن مقدس کو کبھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے بندے کے بارے میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور توجہ سے سننے والی بات ہے، آپ نے فرمایا ایسے بندے کو کل آخرت میں اللہ رب العزت کے دربار میں اس طرح کھڑا کیا جائے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں ایک انسان کو
اپنے بدن کے اندر سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے چہرے سے۔ کسی شادی میں جانے لگے، پروگرام میں جانے لگے، تقریب میں جانے لگے، میرے پیارے بھائیوں کچھ سنوارے نہ سنوارے لیکن اپنے چہرے کو ضرور سنوارتا۔ اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے ایک مرتبہ کھڑا ہو کر کے ضرور دیکھے گا کہ میں اچھا لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو اپنے کلاموں میں سب سے زیادہ محبت ہے قرآن مقدس سے۔ جب اس بندے نے اللہ رب العزت کی محبوب ترین چیز کی ناقدری کی تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے بھی اس بندے سے اس کی محبوب ترین چیز یعنی چہرے کی رونق چھین لی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں اس طرح کا کام ہمارے ساتھ نہ ہو، آخرت میں ذلتیں ہمارا مقدر نہ بنے بلکہ عزتیں ہمارا مقدر بنے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مقدس کو سیکھیں بھی اور پھر ہمیشہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک سال کے اندر کم سے کم 2 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ یعنی ایک سال کے اندر کم سے کم ایک بندے کو 2 مرتبہ قرآن کریم ضرور مکمل کرنا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہم قرآن مقدس کو پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیں ڈر ہے کل آخرت میں اللہ رب العزت کا کلام ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ اور اگر کل آخرت میں اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ بات کہہ دی کہ یا اللہ تیرے بندے نے میری حق تلفی کی تھی، تو یقین جانیں آخرت میں پھر ہمیں ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی ہمیں زندگی کے لمحات عطا کر رکھے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ آخر میں دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ قرآن کی عظمت اور اہمیت کو بہت ہی پیارے انداز میں اجاگر کیا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من قرأ القرآن، جس بندے نے قرآن مقدس کو پڑھا، اور فرمایا فاستظہر، صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ قرآن مقدس کو حفظ بھی کیا، اس نے کلام مقدس کو یاد بھی رکھا، اور فرمایا فأحل حلالہ، اور قرآن مقدس نے جس چیز کو حلال کہا اس چیز کو حلال جانا، وحرم حراما، اور جس چیز کو قرآن مقدس نے حرام کہا اسے حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور فرمایا وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اس کے گھرانے کے 10 ایسے اشخاص کے بارے میں، اس کے گھرانے کے 10 ایسے افراد کے بارے میں، اس کے گھرانے کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، کلہم قد وجبت لہ النار، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یعنی جن کے بارے میں یہ اعلان ہو چکا ہوگا کہ یہ پکے جہنمی ہیں، ان کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے، ان کو دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے، ایسے 10 انسانوں کو ایک حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ جل جلالہ جہنم سے بچائیں گے اور جنت کے اندر داخلہ مرحمت فرمائیں گے۔ اسی کو دیکھیں ایک شاعر کہتا ہے کہ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا۔ اور فرمایا وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دولارہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اور فرمایا 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا۔
اس لیے میرے پیارے بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن مقدس کے حافظ بنیں اور اپنی نسلوں کو بھی قرآن مقدس کا حافظ بنانے کی کوشش کریں۔ ابھی سے یہ طے کر لیں کہ کوئی نہ کوئی نظام ایسا ضرور بنائیں گے جس سے ہماری آنے والی نسلوں کے اندر قرآن مقدس کے حافظ، قرآن مقدس کے عالم، عامل، اس کے داعی اور شیدائی پیدا ہوتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نسلوں کے اندر قرآن مقدس کے حافظ پیدا فرما دے۔ بس جو باتیں کہہ دی گئیں، اللہ جل جلالہ ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔